گے، آج وہ باتیں ڈسکس کریں گے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنی بہت ضروری ہیں، جو آج کے دور کی بہت اہم ضرورت ہیں۔ جب بھی میں پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی جگہ پر کسی بھی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے ایک سنگل کویشچن کرتا ہوں جس کے جواب میں 2-3 اوپینینز آتی ہیں۔ تو سنگل کویشچن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی وی آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ، کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو سوچ کے اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، وہ بھی ان کو سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو جوابات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم تعلیم اس لیے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی کوئی جاب حاصل کر سکیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس کی یہ اوپینین ہے کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم شعور حاصل کر سکیں۔ ان دونوں باتوں کی میں منفی میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ وہ ایسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اگر کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں شعور آ جائے گا، تو یہ جو ہم بکس پڑھ رہے ہیں کیمسٹری، فزکس، میتھ، تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمیں شعور آئے۔ ان میں سراسر یہی باتیں ہیں کہ ہم فائنینشلی کیسے گرو کر سکتے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی نہ کوئی چیز ہم یوز کر کے ہم فائنینشلی کیسے گرو کر سکتے ہیں، ہم اکانومیکلی کیسے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں شعور تو نہیں آ رہا، تو شعور آئے گا ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے سے، دینی معلومات حاصل کرنے سے، دینی بکس پڑھنے سے، اور اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں شعور آئے گا۔ تو سیکنڈ بات جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کر سکے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی کوئی جاب حاصل کر سکیں۔ اچھی تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب ملے، اور لو لیول کی ایجوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے۔ یہ جوابات آتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ذہن میں اس کویشچن کے اگینسٹ۔ تو ہم نے اپنا کی پرپس جو بنایا ہوا ہے ایجوکیشن کو، وہ یہی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے بعد جاب حاصل کرنی ہے۔ تو ایک دانا کا قول ہے کہ جس معاشرے میں تعلیم کا بنیادی مقصد ہی نوکر بننا ہو تو اس معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما پیدا نہیں ہوں گے، حکمران پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ اس نے بہت بجا فرمایا ہمارے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے۔ تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈنس ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ ریکویسٹ ہے، یہ اوپینین ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اپنے ایجوکیشن لیول کو اس طرح سے موڈیفائی کریں، اپنی ڈیورنگ اسٹڈی کوئی ایسی اسکل جنریٹ کریں جس سے پاکستانی اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، جس سے پاکستانی اسٹوڈنٹس اپنی ایجوکیشن کو پریکٹیکل وے میں شو کروا سکیں۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے، تو ہم نے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ایسا موڑ لے کے آنا ہے، کوئی ایسی موڈیفکیشن لے کے آنی ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بائی سیلف ایک پریکٹیکل وے میں اپنی تعلیم کو پریکٹیکل وے میں لے کے آئیں۔ اس سے پریکٹیکل وے میں لے کے آئیں گے تو زیادہ اکانومیکلی اسٹرانگ ہوں گے۔ جو میرا بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایک بزنس مین کے ویو سے دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ایک کاروباری حیثیت سے دیکھیں، مطلب ہم کوئی ایسا آئیڈیا جنریٹ کر لیں جس سے ہم ایک بزنس مین بن سکیں، حتیٰ کہ ہم نوکر بننا نہ پسند کریں، ہم ایک بزنس مین بننا پسند کریں تاکہ ہم لوگوں کو اپنا نوکر بنائیں، ہم خود کسی کے غلام نہ بنیں، ہم بلکہ دوسروں کو اپنا غلام بنائیں۔ ہمارے پاکستان کے بہت ساری کمیونٹی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو میکسیمم پاپولیشن ہے جو آؤٹ آف کنٹری جا کے جاب کر رہی ہے، ان لوگوں کے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ایک انٹرپرینور بنیں گے، ہم بزنس مین بنیں گے تو کیا ہوگا، پاکستان میں بیرون ممالک سے لوگ آئیں گے اور ہمارے پاس جاب کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ اپنی سوچ بدلنی ہے کہ تعلیم کا مقصد جو ہے نوکری حاصل کرنا ہے۔ تو اس بات کو آپ قطعاً بلا دیں کہ ہم نے نوکری کرنی ہے، کیونکہ آپ نوکر بننا پسند نہ کریں، اپنی سوچ بدلیں۔ اب نیکسٹ جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک بزنس مین کا ویو اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک کویشچن رائز ہو رہا ہوگا کہ بزنس مین بننے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہمیں۔ تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بزنس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ بزنس میں انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آپ کا آئیڈیا ہے، جس آئیڈیا پہ آپ کام کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا ٹائم ہے، جو آپ وقت دیتے ہیں اپنے آئیڈیا پر۔ اور تھرڈ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے۔ جو پیسہ ہے آپ کا وہ تھوڑا ہونا چاہیے، آپ کی
ٹائم انویسٹمنٹ زیادہ ہونا چاہیے، آپ کا آئیڈیا انویسٹمنٹ زیادہ ہونا چاہیے، ہمارا آئیڈیا فروٹفل ہو اور ہم اس آئیڈیا پہ کام کر کے اکانومیکلی زیادہ اسٹرانگ ہو سکیں۔ تو یہ اپنے ایجوکیشن لیول کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں، جیسا کہ ایجوکیشن لیول کو موڈیفائی کیا گیا ایک ایپلیکیشن میں۔ اوبر کریم ایک ایپلیکیشن ہے، سمپل ایگزامپل ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ایجوکیٹڈ اور گریجویٹڈ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک مین کائنڈ نے ایک ایپلیکیشن بنائی ہے جسے اوبر کریم کہتے ہیں۔ اوبر کریم کا فنامنا یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہی بکنگ کرتے ہیں موٹر سائیکل یا گاڑی کی، تو گاڑی یا موٹر سائیکل ہماری ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچ جاتا ہے، مطلب ہمارے گھر کے سامنے آ جاتا ہے، ہمیں وہاں سے پک کرتا ہے اور اپنی ایگزیکٹ لوکیشن پہ ہمیں ڈراپ کر دیتا ہے، اور اس کے اگینسٹ کچھ پیسے جو بنتے ہیں کرایہ اور جو ان کا پروفٹ ہے وہ ریسیو کرتے ہیں، اور ہم اپنی ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے کیا کیا مسئلے حل ہوئے ہیں کہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے بس اسٹینڈ پہ جانا پڑتا تھا، وہ ہمارا ٹائم بچا، اور گھر سے بس اسٹینڈ پہ جانے میں جو مشکل ہمیں پیش آنی تھی وہ مشکل ہماری دور ہوئی۔ تو جو ان کا جنریٹر ہے جس نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے اس نے ہمارے مسائل کو دیکھا کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آ رہا، تو اس نے ہمیں ہمارے یہ مسئلے کا سلوشن پیش کر دیا۔ اس طرح ہم بھی اپنے ارد گرد روزانہ کئی مسائل دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے محلے میں اپنے شہر میں جو مسائل دیکھتے ہیں ہم ان مسائل کا سلوشن جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے ایجوکیشن لیول کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے تعلیمی تجربے کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے ملک کے مسائل دور کر سکتے ہیں، جیسا کہ اوبر کریم کے جنریٹر نے، اوبر کریم کے جس نے اپلیکیشن بنائی ہے اس نے ہمارے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں کمیونٹی میں۔ سو اس آئیڈیا پہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، جسٹ آئیڈیا ہے، اور جسٹ آئیڈیا ہی کام کر رہا ہے، اور اس آئیڈیا پہ کام کر کے اس نے اپنے آپ کو اکانومیکلی اسٹرانگ کر لیا۔ اسی طرح بیرون ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اور ہم ان کے ہاں جا کر جاب کرتے ہیں، ہمارے بھائی جاب کرتے ہیں، ہمارے والد جاب کرتے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے پاکستان کے میکسیمم کمیونٹی بیرون ممالک جا کے ان کے ہاں جاب کرتی ہے۔ وہ اس لیے کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بزنس مین بنایا ہوا ہے، انہوں نے بزنس آئیڈیاز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ہاں جا کر جاب کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ ہم سارے کے سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس اور سارے کے سارے پاکستانی کمیونٹی بزنس مین بن جائیں، انٹرپرینور بن جائیں، تو بیرون ممالک کے لوگ ہمارے پاس آ کر جاب کریں گے اور ہمیں اکانومیکلی اسٹرانگ کریں گے، ہمارا ملک اکانومیکلی گرو کرے گا۔ تو یہ آئیڈیاز اپنے ایجوکیشن لیول کو تھوڑا سا ڈیولپ کریں، اپنے ایجوکیشن لیول کو تھوڑا سا کنورٹ کریں۔ فرض کریں آپ پاکستانی اسٹوڈنٹ وہ ہیں جنہوں نے مڈل کیا ہوا ہے، میٹرک کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک ایسا آئیڈیا ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایسا آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہیں جس سے وہ اکانومیکلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ ایک سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے یا ان پڑھ طبقہ ہے وہ روزانہ سبزی منڈی جاتے ہیں، سبزی منڈی میں جا کر کام کرتے ہیں، مطلب وہ ایک جاب نہیں ہے، وہ ایک ان کا بزنس ہے، جو سبزی منڈی جاتے ہیں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس تو بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ان کا صرف آئیڈیا ہے۔ تو صبح 5-6 بجے جاتے ہیں اور 8-9 بجے گھر آ جاتے ہیں، اور منتھلی 50 to 60,000 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ ارننگ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ لوگ جن کا ایجوکیشن لیول بھی لو ہے، جن کے اندر اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا آئیڈیا جنریٹ کر سکیں، تو وہ خود بھی ایک بزنس مین کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کی سوچ نہیں بدلی، اور وہ کسی ہوٹل پہ جاب کر رہے ہیں ویٹر کی، اور کسی شاپنگ مال پہ کر رہے ہیں سیلز مین کی، اور کسی دکان پہ کر رہے ہیں سیل مین کی۔ تو اس طرح کی جاب جو کر رہے ہیں، تو جاب کرنے سے بہتر ہے آپ ایک بزنس آئیڈیا ڈیولپ کریں اور اپنے بزنس آئیڈیا پہ کام کریں۔ جو بندہ جاب کر رہا ہے اس کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، مطلب جیسے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اور پیسہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ، اور صحت جو انسان کی بیسک نیڈ ہے وہ۔ تو جاب کرنے والے بندے کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے ہی بندہ پر منتھ سیلری آتی ہے تو ایک مہینہ گزرتا ہے اور آپ کی سیلری میں آپ کے صرف ڈیلی ایکسپینسز اور منتھلی ایکسپینسز ہی کور ہوتے ہیں، اور جاب کر کے آپ کی نہ صحت رہتی ہے، اور آؤٹ آف کنٹری جاب کر کے، آؤٹ آف سٹی جاب کر کے آپ کو اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو جاب کرنے والے کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور بزنس مین کے پاس کچھ عرصہ مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے، اور بزنس مین کے پاس فیملی کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے، اور بزنس مین کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہوتا، ذہنی ٹینشن نہیں ہوتی باس کی یا ایٹسیٹرا دوسرے پروفیشنز میں ذہنی ٹینشنیں جیسے ہوتی ہیں، وہ اوپر سے ایک ذہنی دباؤ نہیں ہوتا۔
تو بزنس مین ہونے کا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان باتوں پر کچھ سوچیں گے، سوچ بچار کریں گے، اور کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا ڈیورنگ اسٹڈی جنریٹ کریں گے اور اس بزنس آئیڈیا پہ کام کریں گے۔ لوگوں کی مشکلات ڈھونڈیں اور لوگوں کی مشکلات کا سلیوشن جنریٹ کریں۔ لوگوں کی مشکلات کا سلیوشن جنریٹ کرنے کے لیے نئی نئی اپلیکیشنز مارکیٹ میں لے کے آئیں، نئے نئے میتھڈس لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی مشکلات کا حل ہو سکے۔ اور ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بزنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈٹرمنیشن مطلب ایک پختہ ارادہ، ایک پختہ یقین اور پختہ لگن ہوتی ہے۔ مطلب آپ نے جو آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے اس پہ کام کرنا، تو اس پہ لگے رہیں، ڈٹے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ مہینہ کام کریں اس کے بعد چھوڑ دیں، آپ گھبرا جائیں، تو یہ ڈٹرمنیشن نہیں ہے۔ سو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں دے سکتا ہے، اور آئندہ وقتاً فوقتاً میں بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا، کون کون سے بزنس ہم کر سکتے ہیں وداؤٹ انویسٹمنٹ، لو انویسٹمنٹ پہ، ہائی انویسٹمنٹ پہ، کون کون سے بزنس آئیڈیاز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں، کون کون سے بزنسز کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر اسٹوڈنٹس کمیونٹی اور پاکستانی لوگ میرے آنے والی ویڈیوز میں بزنس آئیڈیاز سننا چاہتے ہیں، بزنس آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بزنس آئیڈیاز آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں اور ان بزنس آئیڈیاز پہ کام کر سکیں تاکہ ہمارا کنٹری ورلڈ لیول پہ گرو کر سکے، اکانومیکلی اسٹرانگ ہو سکے، اور ہم اس قابل ہو سکیں کہ بیرون ممالک سے لوگ آ کر ہمارے پاس جابز کریں۔